صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک دن. کہنے لگے کہ یار بدر والے نے نہ تو ساڑی لاکی توڑ کے رکھ دیتا ہے, ہم تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے, اب تو ہماری عزتیں بھی, لوگ تو ہمیں کہتے ہیں وہ 313 تھے تم 1000 ہو کے ہار گئے. عمیر بن وہب کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور بچوں کی کفالت کا ذمہ نہ ہوتا تو میرا بس چلے تو میں ابھی تلوار لے کے جاؤں, معاذاللہ میں ابھی حضور کو شہید کر دوں. صفوان بن امیہ نے دیکھا کہ تیل گرم ہے تو اس پر میں چوٹ ابھی لگاتا ہوں. صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ تیرا قرضہ بھی میرے ذمہ, تیرے بچوں کی کفالت بھی میرے ذمہ, یہ تلوار پکڑ جا یہ کام تو کر کے آ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا. اس نے 2 دن تیاری پہ لگائے, تلوار کو اس نے زہر میں ڈبویا, خنجر کو اس نے ایک زہر میں بھگویا اور مکہ سے چلا مدینہ شریف کی طرف. 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس وقت کچھ 7-8 دن کا سفر بنتا تھا گھوڑوں پہ اور کھچروں پہ. جب وہاں پر پہنچا, نصیب دیکھو گلے میں تلوار لٹکائی ہے, یہاں پر خنجر لٹکایا ہے, گلے میں تلوار لٹکائی ہے. پہلی ملاقات ہی فاروق اعظم نال ہوگی. حضرت فاروق اعظم جلالی بندے ہیں اور جنگجو ہیں, چند دن پہلے بدر کا مارکا ہوا ہے, ابھی وہ خون میں جوش تھا کہ ابھی کوئی کافر آئے گا, حضور کا دشمن آئے گا, ہم تو مار گرائیں گے. جب اس کے گلے میں حضرت عمر نے تلوار دیکھی, حضرت عمر نے جلال فرمایا اور صحابہ کو اشارہ کیا اس کو یہیں پہ دبوچ لو. وہیں پہ اس کو پکڑا گیا. حضرت عمر نے اس کی تلوار نکال لی, خنجر نکال لیا. تو کیسے آیا ہے؟ عمیر بن وہب کہنے لگا میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے تو میں تو اس سے باتیں کرنے آیا ہوں, میں تو اس کا حال چال پوچھنے آیا ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے اگر تو حال چال پوچھنے آتا تو یہ تلواروں کا کیا مطلب ہے, یہ جو خنجر تو نے زہر میں بگویا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ دشمن آ گیا ہے اور قہاری آ گیا ہے. اور کیفیت کو سمجھیے. اب تو میرا خیال ہے آپ اس کا پھولوں سے سواگت کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کے ارادے سے آیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے نقصان کے ارادے سے آیا ہے اور وہ گھاری آ گیا ہے, تو کیا انداز ہوگا ہمارا. لیکن محبوب کریم کا انداز دیکھیے, آواز کمزور ہے آپ کی. حضرت عمر نے اس کی تلوار اتاری, اس کا خنجر لے لیا, 2-4 باتیں پوچھیں, بازوؤں سے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے گیا. حضور اپنے ممبر پر جلوہ گر تھے اور تھوڑی سی فاصلے پر اس کو بٹھایا گیا. حضور فرمانے لگے کدھر آئے ہو؟ جی میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے, اس سے ملنے آیا ہوں, اور ملنے کے بعد میں یہ تقاضا کروں گا کہ آپ اگر اس کو رہائی دے دے تو مہربانی ہوگی. حضور فرمانے لگے وہ تو تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ تلوار گلے میں کیوں لٹکائی تھی؟ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا. اس میں آپ کو علم غیب کی ایک جھلک نظر آئے گی. یہ تلوار کا کیا مطلب ہے, خنجر کا کیا مطلب ہے؟ وہ حضور میں جب آ رہا تھا تو رستے میں کوئی شکاری, کوئی ڈاکو کو رازن نہ مل جائے تو اس کی حفاظت کے لیے تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو صفوان بن امیہ اور جو تم پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں پھر کیا تھی؟ حضور مدینہ شریف میں ہیں, باتیں مکے میں ہو رہی ہیں اور 8 دن پہلے ہوئی ہیں. حضور یہاں پر بیٹھے غیب کا حال بتا رہے ہیں, اور وہ جو تو اور سفیان بیٹھ کر پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے جو باتیں کر رہے تھے کہ یہ میں خنجر کو بھگاؤں گا اور معاذ اللہ جا کے رسول اللہ کو شہید کر دوں, وہ باتیں کیا تھی پھر؟ جب حضور نے یہ بات کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یہ باتیں تو میرے اور صفوان کے درمیان تھی, تیسرا بندہ بھی کوئی نہیں. حضور کو کیسے پتہ لگ گئی؟ اور میرے سے پہلے قاصد بھی نہیں جا سکتا جو ان کو جا کے خبر دے دے, میں تو آیا بھی بڑی برق رفتار سے ہوں. وہ کہنے لگا سونیا آپ کا علم غیب میں نے دیکھا اور میرا دل گواہی دیتا کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں. سونیا مجھے معاف بھی کر دیں اور اس غلام کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیں. اب وہی عمیر بن وہب جو حضور کو قتل کے ارادے سے آیا تھا, یہ ذرا معافی کا, حضور نے اس کو معاف کیا. اب وہ عمیر بن وہب کہنے لگا یا رسول اللہ اب آیا تو میں قتل کے ارادے سے تھا, اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اب سامنے کوئی دنیا دار ہوتا تو چلو کوئی نہ کوئی پیسے پوسے لے لیتا, کوئی نہ کوئی فدیہ لے لیتا, لیکن آگے امام الانبیاء تھے اور چھوٹی موٹی ہستی نہیں. ایک اشارہ کریں تو ہزاروں کی تعداد سے فرشتے حاضر ہو جائیں, اور فرشتے بھی حضرت جبریل جیسے وہ حاضر ہو جائیں, ایک اشارہ کریں. حضور فرمانے لگے کرنا کیا ہے, تجھے معاف کریں گے,
تمہیں معاف کریں گے، اتنی دور سے تو آ گیا ہے. لیکن یہ وہ رویہ تھا حضور کا، یہ وہ خو تھی حضور کی، یہ خوبی تھی نبی پاک کی. معاف کیا. وہ جو قاتل کی حیثیت سے آیا تھا آج حضور کا غلام ہو کے گیا. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بچے خوش کیوں رہتے ہیں، خوش کیوں رہتے ہیں؟ اس وجہ سے ان میں درگزر معاف کرنے کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. صبح ماں نے تھپڑ لگایا، رات کو بھول جاتے ہیں. رات کو ابے نے پھینٹی لگائی ہے تو صبح بھول جاتے ہیں. وہ صبح بھی ماں سے خوش ہے، رات کو بھی باپ سے خوش ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کرتے. آپ یقین کریں ہم نے بڑوں کو معافی نہیں دی، بڑوں کو معافی نہیں دی. ہمارے جب یہ کوئی مقدمہ ہو جائے ہم تو وہ چیزیں بھی اس کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوتی. یہ نامعلوم پرچے نہیں ہوتے، یہ نامعلوم چیزیں نہیں ڈال دی جاتی. وہ 2 بندے ایسا نامعلوم افراد تھے تو اس کے ذمہ ہم نے وہ 8,000 اگر وہ چرا کے لے گیا تو ہم تو ڈالتی 8 لاکھ ہیں. تو یہ ساری باتیں حضور کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. عفو و درگزر، سچائی، وعدے کے پکے.